جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے آج کے مضمون کا عنوان ہے کہ گزشتہ دنوں جماعت احمدیہ کی ایک خاتون سے متعلق ایک لیکڈ ٹیلی فون کال پر کسی رنگ میں بھی موافق یا مخالف تبصرہ کرنے والوں کو اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس فعل شنیعہ سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی باضمیر انسان یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ماں، بہن یا بیٹی کو سر عام زیر بحث لایا جائے۔ یہ کام انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ ایک نیا چینل ہے، اس لیے اس کے لیے سامعین کا دائرہ محدود ہے، اور خاکسار یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اہم مضمون ہے۔ اس لیے خاکسار درخواست کرتا ہے کہ جن احباب کے لیے یہ ممکن ہو وہ ضرور اس پروگرام کو اپنے اپنے متعلقات میں شیئر کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک خاتون سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ وہ خاتون اپنے بعد معاملات پیش کر رہی تھی۔ یہ ٹیلی فون کال کسی طرح لیک ہو گئی، اور پھر بعض پاکستانی نژاد مخالفین احمدیت نے اس کال کو اپنے یوٹیوب چینلز پر نشر کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعہ پر 2 ماہ کے قریب عرصہ گزر رہا ہے، اور بعض مخالفین احمدیت یوٹیوبرز اس کال کو زیر بحث لاتے ہوئے عالمگیر جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف انتہائی جھوٹا، گندا، گھنونا، شرمناک اور اذیت ناک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایک دن میں 3 4 پروگرامز ایک یوٹیوب چینل پر نشر کیے جا رہے ہیں۔ کبھی اس کال کے ایک فقرے کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی دوسرے فقرے کو۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بعض بے مقصد زندگی گزارنے والوں نے اس کو اپنا مقصد حیات قرار دے لیا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض افراد نے ان دنوں ہی نئے یوٹیوب چینلز بنا لیے ہیں۔ ان پروگرامز میں جماعت احمدیہ کے خلاف اتنی گندی، غلیظ اور بدبودار گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ خود اس تعفن زدہ ماحول کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر یہ لوگ سامعین کے تفنن تباہ کا سامان پیدا کرتے ہوئے یا احمدیوں کو مزید اذیت دینے کے لیے اپنے کالرز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مائیں، بیٹیاں اور بہنیں اور بچے سن رہے ہیں، مگر یہ لوگ خود ہی تو اپنے گندے پروگرامز میں ایسا بدبودار ماحول پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پروگرامز میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بے عیب، بے داغ، پاک کردار پر گندی بحثیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کے ہم عصر کے ایک دانشور مسلم و غیر مسلم، موافق یا مخالف، حتیٰ کہ آپ کے معاندین اپنی شہادتوں سے آپ علیہ السلام کے کردار کے بے عیب ہونے، بے داغ ہونے، صاف اور شفاف ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر چکے ہیں۔ آنکھوں دیکھی یہ شہادتیں دنیا کی مستند تواریخ کا حصہ ہے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ ان حقائق کے بالمقابل یہ لوگ کنویں کے موسمی مینڈکوں کی طرح ٹراں کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے آغاز سے ہی شیطان اپنی طاغوتی طاقتوں کے ساتھ اٹھا اور ہر بار شکست فاش سے دوچار ہوا۔ کیا شیطان پہلے کبھی کامیاب ہوا کہ اب ہوگا؟ یہ لوگ جماعت احمدیہ کے افراد کے خلاف نہیں لڑ رہے، ان کی لڑائی خدا تعالی سے ہے۔ اس جنگ کا تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس جنگ کے کئی ایک گزشتہ ادوار میں ہو چکے ہیں۔
معاندین احمدیت نے ہر مارکہ میں بری طرح شکست کھائی ہے اور پھر اپنی شکست کا اعتراف بھی کھلے عام کیا ہے۔ شکست کے ایسے اعتراف تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ مخالفین احمدیت کے لیے تاریخ کا یہ ایک سیاہ باب ہے اور ہمارے لیے ہماری تاریخ کا یہ ایک روشن باب ہے۔ آج کے مخالفین اور معاندین احمدیت کے لیے صرف اور صرف سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ایک فرد ایک ٹیلی فون کے ذریعہ اپنے بند کمرے سے بھی اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے۔ بس یہی ہے ان لوگوں کی طاقت اور کچھ بھی نہیں۔ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں اور سنجیدہ مسلمان آج کے ملا سے بیدار ہو چکا ہے۔ یہ لوگ معاشروں کے امن و سکون کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، دہشت گردی اور قتل و غارت کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جن زمینوں سے اٹھائے گئے ہیں، مثلاً پاکستان ہے، اور وہاں ایسے لوگوں نے دہشت گردی کی انتہا کر رکھی ہے۔ صرف اور صرف پاکستان میں 60,000 افراد پچھلے چند سالوں میں دہشت گردی کی نظر ہو چکے ہیں۔ اب یہ لوگ مغربی ممالک میں بیٹھے ہوئے ان حکومتوں کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ ان گورنمنٹوں میں کسی بھی معاملہ کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے ادارے ہیں۔ دنیا میں روزانہ مختلف انسانوں کے ہزاروں معاملات ہوتے ہیں۔ یہ لوگ صرف اور صرف ایک لیکڈ کال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی احمدیت دشمنی کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ جماعت احمدیہ کے عقائد و تعلیمات پر تو یہ لوگ از روئے قرآن مجید، حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال کی روشنی میں دلیل کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے اس طرز عمل سے معلوم ہو رہا ہے کہ جماعت احمدیہ کے بالمقابل ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ محض ایک لیکڈ کال پر مختلف پیرایوں میں بدبودار پروگرام کئی ماہ سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اس ایشو پر بھی ان لوگوں کو حقیقی علم نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، ہمارے لیے قرآن مجید میں ایک رہنما اصول سورہ بنی اسرائیل کی آیت 37 میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ایسی بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے حقیقی طور پر پورا علم نہیں ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑ دے جو اس سے متعلق نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلاتا چلا جائے۔ بات یہ ہے کہ بعض انسانوں پر بعض حالتیں ان کی دماغی، ذہنی، جسمانی عوارض کی وجہ سے ایسی آ جاتی ہیں کہ وہ اپنے بعض امور کو صحیح رنگ میں پیش نہیں کر سکتے، یا بیان کرنے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، یا بعض نفسیاتی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک انسان نے ایک فعل کیا نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا ہے، یا کیا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے نہیں کیا۔ ان حالات میں کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک ادھوری بات کو یا چند بے بنیاد باتوں کو لے کر جماعت احمدیہ مسلمہ کے بزرگوں پر زبان تان دراز کرتا پھرے۔ خاکسار ان احمدیوں سے بھی اپیل کرتا ہے جو اس ایشو پر یوٹیوب چینلز پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر یا ٹویٹر کے ذریعے اس ایشو پر تبصرے کر رہے ہیں۔ از راہ کرم اس کام کو بند کریں، یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے، اور انہوں نے اپنے عقائد اور تعلیمات سے اور اپنے کام سے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی انہیں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے۔
دنیا کی کوئی انسانی گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ میں کسی جعلی چپڑاسی کو بھی کھڑا نہیں ہونے دیتی۔ کیا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ انسانی گورنمنٹوں سے بھی زیادہ کمزور ہے کہ ایک شخص اس کے نام پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہر فعل پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی ٹھہراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ کیا اس زمانہ میں دہریت و مادیت کی سنگلاخ زمین کو پھاڑ کر ایک مذہبی جماعت کو قائم کر دینا کوئی آسان کام ہے؟ سامعین و ناظرین کرام، مخالفین احمدیت پھر حضرت خلیفۃ المسیح کی ذات اقدس کو نشانہ اعتراضات بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے بغیر نہ رہو۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کہ اگر امام نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہروں میں نہ رہو، جنگلوں میں چلے جاؤ، درختوں کے پتے کھاؤ اور جڑیں کھا کر گزارا کرو۔ خاکسار اس حدیث کے پس منظر میں بیان کرتا ہے کہ اس سے خلافت کی ضرورت و اہمیت واضح ہو رہی ہے، اور خاکسار اس حدیث کے پس منظر میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ حضرت خلیفۃ المسیح کو زیر باعث لانے کی بجائے یہ لوگ اپنی خلافت قائم کر کے دکھائیں۔ ان کے اور ہمارے درمیان صدق و کذب کا یہ ایک بڑا معیار ہے، مگر میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ساری دنیا بھی مل کر خلافت کو قائم نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ کہتے ہیں چھاچھ بولے تو بولے، چھلنی بھی بولی جس میں 70 شہید۔ متحدہ ہندوستان میں ایک واقعہ گزرا ہے، 1919 کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں خلافت قائم کرنے کی نام نہاد علماء کی طرف سے تحریک چلائی گئی، اور اس تحریک کی سربراہی ایک ہندو لیڈر مہاتما گاندھی کے سپرد کی گئی۔ اس وقت کے تمام بڑے بڑے علماء نے مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کو ایسے ایسے خطابات سے نوازا جو ایک غیرت مند مسلمان کے لیے موت کا پیغام تھا۔ بعض نے اس وقت ان کو مامور وقت کہا، بعض نے اسے مہدی کہا، بعض نے انہیں مسیحا کہا، اور بعض نے انہیں نبی تک کہہ دیا، مگر وہ سارے لوگ ناکام ہوئے۔ خاکسار ان مخالفین احمدیت کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ کہا جاتا ہے اسعید و من وعظ لغیرہ، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے انجام سے سبق سیکھے۔ موجودہ زمانہ کے مخالف و معاند احمدیت ذوالفقار بھٹو اور ضیاء الحق کے عبرتناک بد انجام سے سبق سیکھیں اور اپنے اعمال پر نظر رکھیں۔ احمدیوں کا حساب احمدیوں کے ذمہ ہے۔ خاکسار پنجاب پاکستان کا رہنے والا ہے۔ ہمارے علاقہ میں پنجابی کا ایک سبق آموز مقولہ یہ کہ اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی، گٹھی سنبھال تینوں چور نال کی، اور خاکسار آخر میں کہتا ہے پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء زندہ باد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔